یعنی یہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، یہ سمجھے کہ میرا جو خاندان ہے صدیقی فیملی سے میرا تعلق ہے، اور یہ صدیقی اکبر سے نیچے آتا ہے۔ اس خاندان کی خصوصیت یہ کہ اس میں 4 شعبے ہیں: امامت، خطابت، کتابت اور طبابت۔ کیا بات ہے کہ دیکھیں یہ جو نفیس الحسینی شاہ صاحب ہیں نا، یہ بھی ہمارے خاندان کی چیخ و چراغ تھے، ماشاءاللہ، یہ ختم نبوت کے جو امیر تھے جی بالکل۔ اور الحمدللہ یہ ایسے ہی جو ہے نا دیکھا جائے تو کافی ساری ہمارے جو ہے نا خاندان سے علمی شخص سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ کو دعاخانہ چلاتے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ میں سن 95 سے دعاخانہ کر رہا ہوں۔ اکاڑا میں؟ ہاں جی، اکاڑا میں۔ اکاڑا میں کون سی جگہ پہ دعاخانہ؟ دواخانہ ہے میرا بسم اللہ پیٹرول پمپ، فیصل آباد روڈ، اکاڑا۔ آج کے اس دور میں لوگوں کو جو ہے وہ فوراً علاج چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوائیاں ہیں حکمت کی، یہ آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل جو ہے نا ہر بندہ ایمرجنسی چاہتا ہے، بالکل ایسے ہی، کہ ادھر سے دوائی کھائے ادھر سے فٹافٹ ٹھیک ہو جائے، ایسے ہی ہے جی، کوئی شک۔ تو اصل میں یہ ہمارے نا یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہیسٹ میکس ویسٹ، کہ یہ جلدی ہے یہ کام خراب کرتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ بیماری اتنی جلدی آتی نہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑے کی دوڑ آتی ہے اور جوں کی دوڑ جاتی ہے، بالکل ایسے، اس لیے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ اس میں جو ہوتا ہے نا ایمرجنسی علاج نہیں ہوتا، اس میں جو اسباب ہیں ان کو تلاش کر کے ان حساب سے علاج ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں بے اولادی اور کمزوری بہت عام ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو مرض ہے یہ ہماری لاپرواہی کا مرض ہے، یعنی انگریز کہتا ہے ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ جہاں سے برائی یا بیماری شروع ہے اس کو ختم کرو۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا یہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ جی بالکل، ہم نے آرام پسندی کو سمجھے کہ اپنا لیا ہے، اور جو یہ مشقت والے کام ہے یہ چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارے موبائل کے جو فیلڈ ہے یہ آباد ہیں، جو کھیلوں کے فیلڈ ہے وہ دے رہا۔ دیکھیں جب تک ایک حکیم یا طبیب ہاتھ نہ کھڑے جائے اس میں بھاگنا چاہیے، ایسے ہی، کیونکہ مزاج بدلتا ہے۔ جب مزاج بدلتا ہے اس میں دیر ہوتی ہے، اس میں بعض کا دوائی کا مزاج بھی چینج کرنا پڑتا ہے، پھر اس مزاج کے ساتھ آگے چلنا پڑتا ہے۔ اگر وہ رستے میں چھوڑ دیتا تو اللہ معاف کرے بعض کا مریض ایسا کسی طبیب کی غلطی کا شکار ہو کے مر جاتا، کتنا ریئیکشن کر کتنا ریئیکشن کر دیتا ہے۔ اور عموماً ہمارے جو ہوتے ہیں نا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں فوری اثر، جی، بعض ایسی ادویات ہیں جو فوری اثر کرتے ہیں لیکن ان کے برے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو ہمارے طب میں درجہ چہارم کی دوائیاں ہیں نا، سمل فار ہے، افیون ہے اور یہ دتورا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ سینکیا، تانبا، آرسینک، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بندے کو ختم کر دیتی ہیں، اور جو عموماً کم علم طبیب ہوتے ہیں نا وہ ان کا رسک لے لیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو ضلع اکاڑا کے بہت ہی نامور اور مشہور طبیب ہیں۔ یہ ایک ایسے طبیب ہیں جو صرف علاج نہیں بلکہ صحت اور بہترین زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا علم، روحانی حکمت اور انسانی خدمت ان کی پہچان ہے۔ یہ صرف مریض کا درد دور نہیں کرتے بلکہ مریض کو صحت مند اور بہترین زندگی کے اصول بتاتے ہیں۔ حکیم محبوب الرحمان، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی طبی خدمات اور تجربات کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے چینل پر تشریف لائے۔ آج انشاءاللہ آپ کے علم میں سے ہم لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی نجی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ حکمت کا علم کہاں سے اور کب سٹارٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سن 1991 میں اجمل طبیہ کالج راولپنڈی میں داخلہ لیا، اور یہ ہمارا 4 سال کا کورس ہوتا ہے جی، اور جو ہر سال کا امتحان ہوتا ہے نا وہ نیشنل کونسل فار طب کے تحت ہوتا ہے۔ جی جی، اور الحمدللہ یہ ہمارا ایک ڈپلوما ہوتا ہے، اس میں مختلف یعنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اب یہ میرا ڈپلوما سن 95 میں مکمل ہوا جی، اور اس کے بعد میرے ایک استاد ہیں سواد پنساز اسٹور اینڈ دواخانہ، حکیم محمد ایوب صاحب، جو دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سیکنڈ ٹائم ان کے پاس بھی جاتا تھا،
کیونکہ یہ جو علم ہے یہ معمولی علم نہیں, یہ تو ایک سمندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فرمایا گیا یہ علم دو ہیں, یا دین کا علم ہے یا بدن کا علم ہے. بدن کا علم ایسے ہی ہے. ہاں, تو اس لیے میں نے الحمدللہ 3 سال ان کی شاگردی کی ہے, اور وہ ان کی ایک پنسار کی دکان تھی, ساتھ دوا خانہ تھا. یعنی مفردات کے اوپر بڑا کلوز ہو کے میں نے دیکھا ہے. اور الحمدللہ ہمارے حکیم صاحب کو اللہ پاک یہ دسترس دی تھی کہ وہ مفرد یعنی ایک ایک چیز سے لوگوں کا علاج کرتے تھے, اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بھی یہ دیا. ماشاءاللہ جی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی بالکل تحفہ ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے یار, ہر بندے کو یہ چیز نہیں ملتی. تو یہ حکیم بننے کا آپ کا جو خواب وہ خاندانی سلسلہ تھا یہ, یا آپ پہلے اپنے خاندان میں اس فیلڈ میں آئے؟ دیکھیں جی, جو حکیمی ہے نا یہ ہمارے خاندان کی یہ طبابت جی, یعنی اگر دیکھا جائے نا تو ہمدرد کے جو حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, جی جی, وہ ہمارے خاندان کے ہی ہیں. کیا تو آپ کو دواخانہ چلاتے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ میں سن 95 سے دواخانہ کر رہا ہوں. اکاڑا میں؟ ہاں جی اکاڑا میں. اکاڑا میں کون سی جگہ پہ دواخانہ کر رہے ہیں؟ دواخانہ ہے میرا بسم اللہ پیٹرول پمپ فیصل آباد روڈ اکاڑا. آج کے اس دور میں لوگوں کو جو ہے وہ فوراً علاج چاہیے ہوتا ہے, لیکن یہ جو دوائیاں ہیں حکمت کی یہ آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں. اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آج کل جو ہے نا ہر بندہ ایمرجنسی چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی, کہ ادھر سے دوائی کھائے ادھر سے فٹافٹ ٹھیک ہو جائے. ایسے ہی ہے جی, کوئی شک. تو اصل میں یہ ہمارے نا یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہیسٹ میکس ویسٹ, کہ جو جلدی ہے یہ کام خراب کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بیماری اتنی جلدی آتی نہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑے کی دوڑ آتی ہے اور جوں کی دوڑ جاتی ہے. بالکل ایسے, اس لیے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. اس میں جو ہوتا ہے نا ایمرجنسی علاج نہیں ہوتا, اس میں جو اسباب ہیں ان کو تلاش کر کے ان حساب سے علاج ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہربل کی جو میڈیسن ہے وہ ہر نقصانات سے پاک ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہ جو ہربل کا میڈیسن ہے یہ آج سے نہیں ہے جی, یہ سمجھیں کہ یعنی ازل سے ہمیشہ سے چل رہے ہیں. جی بالکل. جیسے یعنی واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوئی, اللہ پاک سے عرض کی, اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ فلانے درخت کی پتیاں کھائیں, جی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سمجھیں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ علامتی طب ہے. ایسے ہی کوئی شک. جیسا کہ ڈاکٹرز کی فیلڈ میں ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے, ایک اسکن کا اسپیشلسٹ ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس زیادہ مریض کون سے آتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوں؟ دیکھیں اسپیشلسٹ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں جی, اس میں بات یہ ہوتی ہے جو طبیب ہوتا ہے نا یہ پورے امور کو لے کے چلتا ہے. ایسے ہی بالکل. کچھ مرض ہوتے ہیں کچھ عرض ہوتے ہیں, ہم نے ایک چیز کے سبب کو تلاش کرنا ہے جی, کہ آیا یہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے, آیا اس کو قبض ہے, گیس ہے, یا کیا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو سن نہیں کرنا. جی, ایلوپیتھی علاج میں عموماً سن کیا جاتا ہے. بالکل. یہ سن نہیں کیا جاتا, یہ نہ دماغ کے سینسز کو لایا جاتا ہے. اس میں اس کے جو ہوتی ہیں نا وجوہ ان کو سامنے رکھ کے علاج کیا جاتا ہے. دواخانے کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی اپنی میڈیسن سیل وغیرہ؟ ہاں جی الحمدللہ ہمارا آن لائن ادارہ چل رہا ہے, اور اس میں ہم بھرپور جو ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ بھرپور رہنمائی کرتے ہیں. آن لائن سے اور فزیکل دواخانے سے آپ کو کیا بینیفٹس ہیں, اس میں اور اس میں کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ اس میں فرق یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ جو بعض کا مریض ہوتے ہیں نا وہ اپنا مسئلہ ڈائریکٹ آ کے شیئر نہیں کر سکتے چرم کی وجہ سے, ایسے ہی وہ پھر آن لائن ہمارے ادارے میں رابطہ کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں وہ آ بھی آتے ہیں کہ بتاتے ہیں اپنا مسئلہ, پھر اس حساب سے ان کو دوائی دی جاتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ مریض نے دوائی لی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جلدی وہ علاج اپنا چاہتے ہیں کہ جی میں نے ابھی دوا کھائی ہے ٹھیک ہو جاؤں, ایسا ہوا ہو کہ مریض کو آپ نے دوائی دی ہو, اس نے استعمال کی, لیکن وہ آپ کے پاس واپس آ گیا کہ جی حکیم صاحب مجھے اس سے فرق نہیں پڑا؟ یہ ہو جاتا ہے. بندہ یہ کہ یہ کال اینڈ یہ خدائی دعوے بندہ نہیں کر سکتا کہ میں 100% حکیم اور 100% میرے جو ہے نا مریض ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں چلتا رہتا ہے کام. کوئی مریض آتا ہے اس کی مزاج کا حساب ہوتا ہے, بگڑا ہوتا ہے. دیکھیں جو سب سے بڑا بگاڑ میرے کا بگاڑ ہے جی بالکل, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ٹائم چاہیے, کیونکہ اس میں کھانے کا بھی پرہیز ہے, پینے کا بھی پرہیز ہے, سارے معاملات ہیں. اور دیکھیں ہسپتال میں آدمی ٹھیک کیوں ہوتا ہے, ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اسپتال میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے, بیڈ کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے, اس سے تمام پرہیزیں کی جاتی ہیں جو اس کو طبیب یا ڈاکٹر بتائے وہ کرتا ہے. ایسے ہی. اور الحمدللہ یہ ہماری جو طب یونانی ہے نا اس میں یہ ڈاکٹروں نے یعنی اسپتالوں میں بھی سیٹیں پڑی ہیں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں. یعنی آرمی میں طب افسر آ رہا ہے, ایئر فورس میں طب افسر آ رہا ہے, الحمدللہ اس کی کافی فضا رہی ہے. آج کل کے دور میں بے اولادی اور کمزوری بہت عام ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو مرض ہے یہ ہماری لاپرواہی کا مرض ہے. یعنی انگریز کہتا ہے ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ, کہ جہاں سے برائی یا بیماری شروع ہے اس کو ختم کرو. ہم لاپرواہی کرتے ہیں,
اور یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، یہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. جی بالکل. ہم نے آرام پسندی کو سمجھے کہ اپنا لیا ہے، اور جو یہ مشقت والے کام ہے یہ چھوڑ دیے ہیں. ہمارے موبائل کے جو فیلڈ ہے یہ آباد ہیں، جو کھیلوں کے فیلڈ ہے وہ ویران ہے. بالکل ایسے. تو یہ مردانہ کمزوری کا یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ عموماً میں پہلے بتا رہا ہوں نا کہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض کا بندہ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا. جی. یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے نا، ہماری جو غذائیں ہیں 24 گھنٹے ہم زہر کھا رہے ہیں. جی جی بالکل. کوئی بھی چیز سپرے کھاد سے خالی نہیں ہے، یعنی ہر چیز ہمیں ختم کر رہی ہے. جی. دیکھیں جو ہماری زندگی کا ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے، کم سے کم ہو رہا ہے، اور اسی حساب سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ان بیماریوں میں سب سے جو پیچیدگی والی ہے یہ بے اولادی والی ہے، اور یہ کمزوری والی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہیں، اور اس میں زیادہ کردار میڈیا ادا کر رہے ہیں. میڈیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور استعمال کرتا ہے. بعض کا بندے نام نہاد میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں اور دعوے کرتے ہیں. جی. وہ بندہ ان کی دوائیاں استعمال کرتا ہے، اس کا کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی جو مریض کا ہوتا ہے نا، مزاج کے حساب سے دوائی دی اور بنائی جاتی ہے. جی بالکل. یہ بہت کم ہے. ہم ایک نسخے کے بارے میں اتنی اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، اتنا اس پہ یعنی میڈیا میں مواد دے دیتے ہیں کہ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جسے نہیں استعمال کرنا وہ بھی کرتا ہے، چل یار کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ عموماً برا ہوتا ہے. تو جب ایک مریض آپ سے کوئی دوائی لے رہا ہے، وہ آپ کا کورس مکمل کیے بغیر دوسرے حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، اس پہ اس کی مرض پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس چیز کے؟ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈرگ ریزسٹنٹ پیشنٹ. جی. یعنی وہ دوائی چور مریض ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں جب تک ایک حکیم یا طبیب ہاتھ نہ کھڑے جائے اسے بھاگنا چاہیے ایسے، کیونکہ مزاج بدلتا ہے. جب مزاج بدلتا ہے اس میں دیر ہوتی ہے، اس میں بعض کا دوائی کا مزاج بھی چینج کرنا پڑتا ہے، پھر اس مزاج کے حساب سے آگے چلنا پڑتا ہے. اگر وہ رستے میں چھوڑ دیتا تو اللہ معاف کرے بعض کا مریض ایسا کسی طبیب کی غلطی کا شکار ہو کے مر جاتا ہے. کتنا ریئیکشن کر دیتا ہے. اور عموماً ہمارے جو ہوتے ہیں نا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں فوری اثر. جی. بعض ایسی ادویات ہیں جو فوری اثر کرتے ہیں لیکن ان کے برے اثرات بہت زیادہ ہیں. یہ جو ہمارے طب میں درجہ چہارم کی دوائیاں ہیں نا، سمل فار ہے، افیون ہے، اور یہ دتورا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں. یہ سنکھیا، تانبا، آرسینک، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بندے کو ختم کر دیتی ہیں. اور جو عموماً کم علم طبیب ہوتے ہیں نا وہ ان کا رسک لے لیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مریض کو اس کا خود رسک لے کے پیسوں کی خاطر مریض کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. عموماً آپ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے جیسے طبیب سے یا حکیم سے دوائی کھائی ہے، حکیم کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آیا یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں اس سے جگر کی، معدے کی، گردے کی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ان کو دوائی کے مزاج کا پتہ نہیں ہے، دوائی کے مقدار کا پتہ نہیں ہے. بالکل. وہ اندھا سمجھے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہاں جی آپ حکیم ہیں، ہاں جی حکیم ہے، آپ کے کون حکیم؟ جی میرا باپ حکیم تھا، میں خاندانی حکیم. نہیں، اس کی باقاعدہ اسٹڈی ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ہر معاملہ ہوتا ہے، اس حساب سے آگے چلتا ہے. یہ بھی چیز لازمی نہیں ہے کہ اگر باپ حکیم ہے یا باپ پیر ہے تو آگے اس کی اولاد بھی وہی ہو. یہ نہیں، اسٹڈی اس میں بیسک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جی. اسٹڈی اور باقاعدہ عمل، ہاں جی یہ ضروری ہوتی ہے. جی بالکل. طب میں یہ سارے حدیث کے الفاظ میں لا حکیم الا ذو تجربۃ، حکیم نہیں مگر تجربے والا. اور اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. رزلٹ لیٹ مل جائے، بھلے لیٹ مل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ آپ کو دعائیں دے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ وہ بد دعائیں نہ. ظاہر سی بات ہے جب اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا تو اس نے بد دعائیں دینی ہے، برے الفاظ بگاڑ پیدا کر دینا ہے. جی بالکل. تو آپ کا جو آن لائن ادارہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ آن لائن ادارے کے تھرو لوگوں تک بالکل صحیح پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ آج کل فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ کافی سارے ایسے ایڈ چل رہے ہیں جو دوسری کمپنیز کی فیک نام یوز کر کے آگے لے کے چلتے ہیں اس چیز کو، جس کی وجہ سے اوریجنل کمپنی بھی خراب ہوتی ہے، ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے. ایسے کافی سارے بندے ہیں جو میرا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک کھلا چیلنج دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے دوائی لینی ہے، اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ ویڈیو کال کریں. میں ویڈیو کال پر بکنگ کرتا ہوں. کیا بات ہے. اور یہ الحمدللہ ہمارا چھوٹا امتیاز ہے کہ ہم بعض کا مریض سے پوچھا کرتے ہیں جی آپ کے نام سے دوائی منگائی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہماری دوائی کی تصویر سینڈ کرو. اگر وہ تصویر ہماری دوائی کو کہتے ہیں بھائی یہ ہماری ہے، اگر نہیں ہوتی تو کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے. تو آج کل کے دور میں موٹاپے کے مریض بھی بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، تو ان کے لیے آپ کی کوئی خاص میڈیسن؟ ہاں جی الحمدللہ ہماری موٹاپے کے لیے میڈیسن ہوتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ سمجھیں کہ عمل دخل پرہیز کا ہوتا ہے. جی بالکل.
دوائی کے ساتھ اگر بندہ پرہیز نہیں کرے گا اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. ایسے ہی موٹاپے کے ساتھ یہ چینی کا پرہیز ہے, یہ آرام پسندی کا پرہیز ہے, یہ تھوڑا سا جیسے بندہ ہمت کرتا ہے, تھوڑا چلتا پھرتا دوڑتا ہے, اپنے لائف سٹائل کو بدلتا ہے نا, تو موٹاپا الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ موٹاپے کی وجہ سے بعض کا فیٹی لیور ہونا شروع ہوتا ہے. فیٹی لیور ریورس ہو جاتا ہے اگر بندہ فیٹی لیور کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا, لاپرواہی کرتا ہے, اپنے غذا کی بد پرہیزی کرتا ہے, تو پھر فیٹی لیور سے فیبروسس لیور ہوتا ہے. یہ ریورسیبل ہے لیکن کم. پھر اس کے بعد سیروسس لیور ہوتا ہے, وہ سمجھیں گے لیور کا کینسر ہے, اس کا ریورس ہونا مشکل ہے. اس لیے عموماً ہماری سہل پسندی وجہ سے, آرام پسندی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں اتنی مشقت نہیں کرتی, گھر کا کام کاج نہیں کرتی, اس کی وجہ سے وہ موٹاپے کا شکار ہوتی ہے. حکیم صاحب, اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک اور طب یونانی کے طریقہ علاج میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. بنیادی طور پہ طب یونانی ہے, اور یہ دونوں اس کی شاخیں ہیں, یعنی یہ اس کی آگے شاخیں ہیں. ہومیوپیتھی جو ہے علاج بالمثل ہے, اور ایلوپیتھ کا علاج بالضد ہے. ایسے ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور الحمدللہ کی اپنی اہمیت مسلم ہے کہ بعض جگہ سرجری میں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے, اور بندہ کہ نہیں جی اکیلی طب یونانی نہیں, ہر یعنی علم کی اہمیت ہے اور ہر طریقہ علاج کی اہمیت. تو مطلب کہ یہ ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک علیحدہ علیحدہ نہیں چل سکتی؟ نہیں چل سکتی, کوئی ایسی بات نہیں. اب دیکھیں حکیم سعید صاحب نے ایک بہت بڑی ریسرچ کر رہے تھے, اس میں یہ طبیب, ہربل طبیب, ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک ڈاکٹر, یہ تینوں سائنسز کو سمجھے کہ کمبائنڈ کر کے ایک نئی پود لا رہے تھے, لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی. ورنہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا آدمی موجود ہو جو آل راؤنڈر ہو, اس کو کسی سے محتاجی نہ ہو. چلیں تو اب تھوڑا سا آپ کی دوائیوں کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے, تو ایسا کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ لاسٹ ہے, اس کے بعد میڈیسن لینی چاہیے اس بندے کو, اس مردانہ کمزوری کی؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ مردانہ کمزوری ہے کیا؟ مردانہ کمزوری ہے کہ بندہ یہ جب شادی ہوتی ہے نا تو وظیفہ زوجیت ادا نہ کر سکے صحیح طور پہ, تو یہ مردانہ کمزوری کاؤنٹ ہوتی ہے. آیا یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلط استعمال کیا ہوتا ہے, ہم نے لاپرواہی کی ہوتی ہے. بعض شریف بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, احتلام کی زیادتی ہو جاتی ہے, ان کو جریان کی زیادتی ہو جاتی ہے, ایسے ایسے معاملے ہوتے ہیں طبیعت کا غور ہی نہیں کرتے. اور بعض کا جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو غلط استعمال کرتے ہیں, ہاتھوں کا استعمال ہو گیا یا اور کسی غلط طریقے سے, تو اس کے ساتھ یہ چیز میں مادہ تولید جو ہے جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کم ہونا شروع ہوتا ہے اس کی ساری قوتیں ضعیف ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کا معدہ کمزور ہو رہا ہے, اس کا جگر کمزور ہو رہا ہے, اس کا دل کمزور ہو رہا ہے, اس کا سمجھے کہ ساری چیزیں, دماغ کمزور ہو رہا ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ اس کو ساری چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں. اور ہم یہ جو کہتے ہیں نا مردانہ کمزوری, یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس کی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا شادی سے پہلے بندے کو جیسے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا چاہیے کہ میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں. بالکل. جو بندہ شریف ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی اس نے ایسا کام کیا نہیں, اور جو بندہ شرارتی ہوتا ہے اس نے ایسا کام کر کے اپنے آپ کا بیڑا گرک کیا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنا علاج کرانا ضروری ہے. آپ سے ملاقات سے پہلے میں نے آپ کا آن لائن چینل وزٹ کیا, جدھر آپ نے مردانہ کمزوری کے حوالے سے 3-4 میڈیسن لگائی ہوئی ہیں. آئل ہو گیا, پلز ہو گئی, مجون ہو گیا, ایسی کوئی 3-4 میڈیسن تھی. تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا آئل ہی سب سے اچھا ہے؟ اور مزید بھی ایڈز چل رہی ہیں فیس بک پہ, کافی سارے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ خود کو ان کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا آئل جو ہے وہ اچھا ہے, وہ استعمال کرو؟ آپ کے آن لائن پیج پہ پاور آئل کی ایڈز کافی چل رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, الحمدللہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہوتا ہے ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے, اپنے عضو خاص کے جو معاملات ہیں ان کو گڑبڑ کیا ہوتا ہے, ٹیڑھا کیا ہوتا ہے, اس میں کجی آ جاتی ہے, رگیں ابھر جاتی ہیں, اس کا سائز رک جاتا ہے, اس کی گروتھ رک جاتی ہے, اس کو یہ نارمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور عموماً جو ہے نا لوگ میڈیا پہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں, خدائی دعوے کر رہے ہوتے ہیں, جی ہم ہمارا آئل استعمال کریں, یہ اتنے سائز بڑھ جائے گا, اور یہ موٹا ہو جائے گا, یہ لمبا ہو جائے گا. یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں, بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ کے پیج پہ ایسا ہاں الحمدللہ ہمارا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے, وہ اس کی گروتھ پوری ہو جائے گی, اور جو اللہ پاک نے آپ کا سائز پورا کیا وہ پورا ہو جائے گا. آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. وہ جو دعوے کر رہے ہیں ان کی طرف جانے کی بجائے آپ کی طرف کیوں آئے لوگ؟ آپ دعویٰ بھی کوئی نہیں کر رہے کہ اس کے ساتھ سائز میں لمبائی میں فرق آئے گا. اس میں بات یہ ہوتی ہے ان کو ایک چارمنگ دکھائی جاتی ہے جی, اور ان کو اس کے برے اثرات کا نہیں پتا ہوتا. جیسے کہتے ہیں جی اس میں ہم نے سام کی چربی ڈالی ہے, اس میں ہم نے ریچھ کی چربی ڈالی ہے, اس میں ہم نے یہ ڈالا ہے وہ ڈالا ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وہ اللہ معاف کرے ایسے ایسے نام استعمال کرتے ہیں بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا. حبشی کیپسول ہو گئی جی, حبشی معجون ہو گئی, یہ غیر معیاری ہیں کہ بندہ کیا جواب دے. یہ ہم نے طب کو ایک سیکس سیمپل بنا لیا ہے کہ طب کو ہم نے سیکس سیمپل بنا لیا. یہ تو ہم نے اس لیے اپنا جو آن لائن, میں خود یعنی نیٹ کے خلاف تھا, آن لائن ادارہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی بہتر رہنمائی کی جائے. وہ اندھوں کی طرف آگے جا رہے ہیں کہ ٹائمنگ پلز ہے جی, ہم نے اتنا ٹائم بڑھانا ہے, یہ غلط بات ہے. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا, یہ اللہ پاک کا نظام ہے. جی بالکل. جانور اپنی مونس کے پاس جاتا ہے صرف نسل کے لیے, جانور اپنی مونس کے پاس جاتا ہے نسل کے لیے. ہم اپنی مونس کے پاس جاتے ہیں لذت کے لیے, سکون کے لیے اور نسل کے لیے. اگر ہم نشہ لے کے کریں گے تو نقصان ہوگا, ہمارے گردے بیٹھ جائیں گے, ہمارے اعصاب تباہ ہو جائیں گے, ہمارے جذبات تباہ ہو جائیں گے. آپ نے بھی ذکر کیا چربی ڈال کے آئل تیار کیا جاتا ہے, تو آپ اپنا آئل کیسے تیار کرتے ہو اگر چربی ڈال کے تیار نہیں کرتے تو؟ ہم الحمدللہ یہ جو حلال چیزیں ہیں نا, جیسے روغن زیتون ہے, روغن تل ہے, ایسی چیزیں ہم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ ان کے برے اثرات نہیں آتے, اور الحمدللہ اس سے ان کی گروتھ بھی نارمل ہو جاتی ہے, اور سارے معاملات جو کمی بیشی والے پورے رہتے ہیں. تو اس چیز کی آپ گارنٹی دیتے ہو کسٹمر کو؟ نہیں, گارنٹی ہم نے کہا ہے, دیکھیں یہ گارنٹی چیلنج دعویٰ شرط نہیں ہے. ہماری کوشش ہے, شفا کتنے دینی ہے اللہ نے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ کہا گیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے. یہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا, خدائی دعویٰ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ سر جھوٹ ہے, اور اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. تو جو دعویٰ کرتے ہیں ان کی دوائیوں سے فرق بھی پڑتا ہے مریضوں کو, وہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ ممکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں, ایسے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جن سے ایک وقتی طاقت آ جاتی ہے. جی دیکھیں بعض کا نا ویٹ گین کے لیے, موٹاپے کے لیے بندے استعمال کرتے ہیں, 4 دن ان کی بڑی ہے صحت بن جاتی ہے, 6-7 پلیٹیں چاولوں کھا جاتے ہیں, غذا کھا جاتے ہیں, اور جب وہ چھوڑتے ہیں تو ان کا حال ہی ہوتا ہے جیسے غبارے سے باہر نکل گئے. ایسی چیزیں جا کے گردے میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں, جگر میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں, ایک غیر طبی طور پہ آپ کو بھوک کا اضافہ کر دیتی ہیں, آپ ہر چیز کھائی جا رہے ہو. ایک سمجھے ایک مختصر عرصے کے لیے امیون سسٹم تیز کر دیتی ہے, اس سے پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں نا, ہم اس میں سب سے پہلے مریض کا نقصان دیکھتے ہیں. علاج کرنے کا جو گھر ہے نا وہ یہی کہ سب سے پہلے اس کا نقصان دیکھو, اس کا مزاج دیکھو. یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں اس کے مزاج کے حساب سے ہے یا نہیں ہے, آیا اس کو نقصان تو نہیں کرے گی, بعد میں اس کا فائدہ دیکھو. سلو چلو بہتر ہو. تو اگر آپ کی دوائی کسی مریض کو نقصان دیتی ہے تو اس پہ آپ کیا مریض کو کہتے ہیں دوبارہ پھر؟ الحمدللہ آج تک ہمیں کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہوا کہ بندے نے کہا جی کہ آپ کی دوائی لیٹ رزلٹ دے دیتی ہے, نقصان نہیں دیتی. ہم رسک لیتے ہی نہیں ہیں بھائی, ہم اللہ کے مجرم بنیں گے اگر ہم رسک لیں, اللہ کے مجرم بنیں گے. لیکن بعض بندے پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وقتی ان کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن بعض وہ بدوائیں دے دیتے ہیں. ایسے ہی ٹائمنگ پلز بھی چلتی ہیں کافی ساری ایڈز میں, آپ کی ایڈ میں بھی ہے. تو اس میں جو ٹائمنگ کا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی 30 منٹ ہو جائے گی, 1 گھنٹہ ہو جائے گی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ یہ نا غلط دعوے ہیں. یہ جو ہوتی ہے نا ٹائمنگ پل جو ہم بناتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے. جی جب بحال کیا جاتا ہے تو اس کی ایک نارمل ٹائمنگ جو بندے کی 3-4 منٹ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں یہ آپ بھی وہی چیز بیچ رہے ہو, وہ بھی وہی چیز بیچ رہے ہیں؟ ہم الحمدللہ ایسی چیز نہیں بیچتے جو آپ کے گردے کو متاثر کرے, جگر کو متاثر کرے, دماغ کو متاثر کرے یا سن کرے. یہ جو ٹائمنگ چل رہی ہے نا بازار میں ٹائمنگ پل, یہ دماغ کو سن کرتی ہیں اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ایک خشکی پیدا کرتی ہے پوری طبیعت میں, نفس کی سختی آ جاتی ہے اور وہ بندہ پاگلوں کی طرح لگا رہتا ہے. آن لائن پلیٹ فارم میں آج کل موجون کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. آپ کے پیج پہ ہر چیز کی علیحدہ میڈیسن لگی ہوئی ہے,
تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ زیادہ مجون اکیلا مجون سیل کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اصل میں بھائی صاحب بات یہ ہے نا کہ مجنون کی وجہ سے نا لوگوں کو سمجھے کہ پاگل بنا دیا ہے. مجنون کا نام ہی ایسا بنایا ہے, لوگ اندھوں کی طرح کہہ رہے ہیں مجنون چاہیے, لیکن اس کی حقیقت تو دیکھیں کہ مجنون ہے کیا, اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جب مسئلہ شیئر کرتے ہیں نا ان کو صفوف کی ضرورت ہوتی ہے, مجنون کی تو ہوتی نہیں ہے. یہ اندھا کر دیا, پاگل کر دیا دیوانوں کی طرح, ہاں یہ ہمیں مجنون پہ ہی دو. تو بھائی جو مجنون ہے اس کو پہلے آپ نے پرکھنا ہے کہ آیا آپ کی صحت کی ضامن ہے یا نہیں ہے, اس کا بنانے والا کون ہے, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. جو بنانے والا ہے وہ آیا اس کا علم جانتا ہے یا نہیں جانتا, مجنون کہتے ہیں کس کو ہیں. یہ تو پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو آپ کپڑا خریدنے جاتے ہو نا, کسی معیاری دکان سے خریدتے ہو نا, جوتا لینے جاتے ہو معیاری دکان سے خریدتے ہو نا. یہی بات ہے کہ آپ صحت کے معاملے میں ہمیں مجنون دے دیں. آپ اس کا پتہ کرو آیا چیز کیا دے رہا ہے وہ آپ کو, آیا وہ آپ کی صحت کی ضامن ہے, آپ کے گردوں کی ضامن ہے, معدے کی ضامن ہے, جگر کی ضامن ہے, دماغ کی ضامن ہے. اگر وہ نہیں ہے تو چھوڑ دو آپ. اس لیے کپڑے جوتی اور ہر چیز کے لیے ہم معیاری چیز کا اختیار کرتے ہیں. صحت والا معاملہ ہوتا ہے ہم راہ جاتے سے کہتے ہیں یار ہمیں یہ نسخہ بتا دو, ہمیں یہ نسخہ بتا دو. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے, پوری آدمی کی ہسٹری دینی چاہیے کہ آیا جو طبیب مجنون تیار کر رہا ہے وہ اتنی اہلیت رکھتا ہے, اس کا علم مفردات کے اوپر دسترس ہے یا نہیں ہے, مجنون بنانے کے لائق ہے یا نہیں ہے, پھر ہم مجنون پہ. ایک مجنون ہے وہ پراپر علاج کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ وہی علاج 3-4 دوائیوں میں کر رہے ہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ لوگ وہ ایک مجنون چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے 4 دوائیاں خریدیں؟ حضرت بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ جو علاج ہوتا ہے نا, یہ جو ذوف با کا علاج ہوتا ہے, یہ جو سیکس پاور کی کمی کوتاہی کا علاج ہوتا ہے, اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. جیسے بندہ مسئلہ شیئر کرتا ہے جی ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہم اس مسئلے کے حساب سے اس کو دیتے ہیں کہ اس کو سٹیج بتاتے ہیں بھائی آپ کا 2 مہینے کا علاج ہے, اس کو آپ نے 2 کورس میں کرنا ہے اور الحمدللہ ہمیں اس کا رزلٹ دیتا ہے. آپ کے آن لائن پیج پہ جو ایڈز بنائی جاتی ہیں, این ممکن ہے کہ اس میں یہ سین بھی ہو کہ کسی بھی لڑکے کو یا لڑکی کو آپ نے پکڑ کے اس کو پیسے دے کے اپنی ایڈ بنوائی ہو, آپ کی میڈیسن یوز ہی نہ کی ہو اس نے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ یہ تو سمجھے کہ بہت بڑی جھوٹی ہے, اور میرے حساب سے اگر دیکھا جائے نا مسئلہ پوچھا جائے تو یہ کمائی بھی حرام ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول کے کسی بندے کو یا کسی کو ہائر کر لیتا ہے جی, اس کو پیسے دیتا ہے کہ بھائی آپ میری ایڈ بنا دو, وہ پھر پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو نقصان دے. ایسا احتیاط کرنی چاہیے. میں نے آپ کی کافی ساری ایڈز دیکھی اپنی اس ملاقات سے پہلے. لڑکے بیٹھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے موٹاپے کی میڈیسن یوز کی ہے, اس سے مجھے 1 مہینے میں اتنا وزن کم ہو گیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں میرا معدے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ چیز کی کتنی حقیقت ہے اس میں؟ اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان کو ہائر کیا جاتا ہے, ان کو خریدا جاتا ہے, ان کے ضمیر کا سودا کیا جاتا ہے. تو آپ کی ایڈز میں اور دوسروں کی ایڈز میں کیا فرق ہے؟ ہم الحمدللہ حقیقت بات کرتے ہیں. ہم کسی کو ہائر نہیں کرتے, نہ کسی سے جھوٹ بڑھواتے ہیں, اور نہ ہی کوئی دروغگوئی کرتے ہیں. میں بذات خود اگر کوئی دوائی خریدنا چاہتا ہوں, مردانہ کمزوری کی, موٹاپے پن کی, یا کسی اور مرض کی دوائی, تو مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ آپ فیس بک آن کرو یا کوئی بھی آن کرو, ہزاروں ایڈیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں پہلے تو تلاش کرنا چاہیے آیا بندہ وہ طبیب بھی ہے یا نہیں جی, آیا وہ ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے, وہ آپ سے پیسے چھیننا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے. پہلے تو آپ کو طبیب کی اہلیت جاننی چاہیے کہ آیا طبیب آپ کا علاج کر سکتا ہے. پہلے سب سے آپ اس کا مسئلہ شیئر کرو اپنا کہ ہاں جی میں نے اپنی جو ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہے پھر تو آپ کو 100% دوائی کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے پھر رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ ہمارے آئیں, ہمارے ساتھ مسئلہ شیئر کریں, ہم انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے, اور جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہوگی انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو آپ کی اس ٹائم کتنی ایڈس چل رہی ہیں, جو ایڈس کے ذریعے لوگ کیسے آپ تک آ سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہماری جو ہے نا ایڈ چل رہی ہیں, اور وہ جو بندے ہوتے ہیں نا ہماری الحمدللہ ویڈیو کال کراتے ہیں, کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی ہمارا ادارہ ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے نام پہ, میرے نام پہ کئی لوگ فیک کام کر رہے ہیں. اس لیے جو بندہ بھی چاہے کنفرم کرنے کے لیے ہمارے کسی ادارے سے رابطہ کرتا ہے, کیونکہ میں نے حکیم صاحب سے ویڈیو کال کرنی ہے, جب اس کا اطمینان ہو جائے جو اس نے مسئلہ شیئر کیا وہ اس مطابق بنا کے جائے گی. جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوان نسل کو کوئی پیغام حکمت کے حوالے سے دینا چاہیں آپ. ہاں جی, جاتے جاتے یہی پیغام ہے, ایک تو اپنے ذہن کو صاف رکھیں, اپنی نظر میں حیا پیدا کریں,
اپنی زندگی میں پاکیزگی لائیں، اپنے ذہن کو، مائنڈ سیٹ کو مسانے سے ہٹائیں اور زندگی کو ایزی انجوائے کریں۔ دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے اس چینل پر تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری معلوماتی باتیں سننے کو ملیں گی اور آپ کے بہت سارے مسائل حکیم صاحب حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اکاڑا شہر فیصل آباد روڈ پر ان کا دواخانہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک اور نئی آواز اور نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔